اصل فیصلے میں تاریخ مارچ کی 24 تھی، مگر کچھ ناقابل بیان وجوہات کی وجہ سے وقت 16 گھنٹے آگے کر دیا گیا۔ پھانسی کے تختے پر اس قدر اطمینان اور جرت جیل کے عملے کے لیے باعث حیرت تھی۔ ان کو اس جرت کے پس منظر میں ایک طویل سفر کا علم نہ تھا، وہ سفر کہ جس کے پیچھے کئی سنگے میل تھے۔ یہ کہانی ہے سرزمین پنجاب پر پیدا ہونے والے ایک نوجوان کی، جس نے برِ صغیر پر مسلط برطانوی سامراج کے خلاف کلمہ بغاوت بلند کیا۔ تاریخ اسے بھگت سنگھ کے نام سے جانتی ہے۔ بھگت سنگھ کا جنم 28 ستمبر 1907 کو ضلع لیل پور میں ہوا۔ آج یہ جگہ پاکستان میں ہے اور اس کا نام فیصل آباد ہے۔ بھگت سنگھ کا خاندان خاص طور پر والد کشن سنگھ اور چچا اجیت سنگھ انقلابی نظریات کی طرف مائل تھے۔ بھگت کے چچا اور والد غدر پارٹی کے ممبر تھے۔ یوں انگریزوں کی حکمرانی سے نفرت بھگت کو گھٹی میں ملی تھی۔ بھگت نے پرائمری تک تعلیم لیل پور سے حاصل کی۔ اس وقت بھگت سنگھ کی عمر صرف 12 سال تھی جب 13 اپریل 1919 کو جلیانوالہ باغ میں کئی لوگ بیساکھی منانے اور قومی آزادی کے 2 لیڈر ستیہ پال اور ڈاکٹر سیف الدین کی گرفتاری اور شہر بدری کے خلاف احتجاج کرنے اکٹھے ہوئے تھے۔ جنرل ڈائر کی جانب سے ان نہتے اور معصوم لوگوں پر سیدھی گولیاں چلانے کا حکم جاری کر دیا گیا۔ اس وحشیانہ عمل کے نتیجے میں ایک اندازے کے مطابق 500 سے زائد لوگ مارے گئے۔ اس سانحے نے جہاں تمام ہندوستانیوں کے شعور پر گہرے اثرات مرتب کیے، وہیں بھگت سنگھ بھی شدید متاثر ہوا۔ اس سانحے کے اثرات بھگت کے ذہن پر نقش ہو گئے۔ انیس سو 23 میں بھگت سنگھ نے نیشنل کالج لاہور میں داخلہ لیا۔ یہاں اس کی ملاقات انقلابی سوچ رکھنے والے نوجوانوں سے ہوئی، جن میں سکھدیو کا نام نمایاں تھا۔ بھگت سنگھ کا انقلابی جذبہ ابھی بھی نہ صرف برقرار تھا بلکہ زیادہ شدت اختیار کر چکا تھا، مگر اب اس جذبے کے ساتھ ساتھ بھگت نے پڑھنا بھی شروع کر دیا تھا۔ سکھدیو اور دیگر انقلابی نظریات کے حامی نوجوانوں کے ساتھ مل کر بھگت سنگھ نے آغاز میں انفرادی دہشت گردی کا طریقہ اپنایا۔ اس کی بنیادی وجہ سماج میں موجود ظلم و جبر کے خلاف شدید غم و غصہ اور کسی انقلابی پلیٹ فارم کا نہ ملنا تھا۔ بالآخر انہیں HRA ہندوستان ریپبلکن آرمی کے نام پر ایک پلیٹ فارم مل ہی گیا۔ انہی دنوں بھگت سنگھ کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں، لیکن انقلابی نظریے پر کاربند بھگت سنگھ گھر چھوڑ کر کانپور چلا گیا اور باقاعدہ عملی جدوجہد شروع کر دی۔ بھگت سنگھ کے HRA کا حصہ بننے کے کچھ عرصہ بعد ہی HRA نے کاکوری کے مقام پر ٹرین لوٹنے کا فیصلہ کیا، جس میں سرکاری خزانہ تھا۔ اس کام کے نتیجے میں انہیں شدید نقصان ہوا۔ تنظیم کی تمام تر اہم لیڈرشپ کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ اس واقعے نے HRA کو بڑا دھچکا پہنچایا۔ اب تنظیم چلانے کا سارا بوجھ نئے نوجوانوں پر آ گیا تھا۔ بھگت سنگھ نے فوراً نوجوانوں کے لیے ایک نیا پلیٹ فارم بھارت سبھا کے نام سے بنایا۔ اس پلیٹ فارم کے ذریعے بھگت سنگھ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر انقلاب کے پیغام کو پورے ملک میں پھیلانا شروع کیا، جس کے لیے لوگوں میں یہ پمفلٹ بانٹتے اور اسٹریٹ تھیٹر کرتے تھے۔ بھارت سبھا نوجوانوں میں روز بروز مقبول ہو رہی تھی، جس کے خوف سے بھگت سنگھ کو ایک جھوٹے کیس میں گرفتار کیا گیا۔ خیر، بھگت کے والد کی جانب سے 60,000 روپے کی ضمانت کرائی گئی۔ رہائی کے کچھ عرصہ بعد بھگت کو گھر والوں کے ساتھ رہنا پڑا، مگر وہ پھر باقاعدہ تنظیم کا حصہ بن گیا۔ اس تمام عرصے میں بھگت سنگھ نظریاتی طور پر اپنے کامریڈز کی نسبت زیادہ سمجھ بوجھ رکھتا تھا اور نظریاتی طور پر پہلے سے کافی تبدیل ہو گیا تھا، تاہم یہ تبدیلی ابھی جاری تھی۔ اسی دوران سائمن کمیشن کے خلاف لاہور ریلوے اسٹیشن پر احتجاج کرتے ہوئے پولیس کی جانب سے لاٹھی چارج کے نتیجے میں لجپت رائے شدید زخمی ہو گئے اور وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جان دے بیٹھے۔ اس واقعے کے بعد HRA کے اراکین نے ایک میٹنگ منعقد کی جس میں 2 اہم فیصلے کیے گئے۔ بھگت سنگھ کی تجویز کے مطابق HRA تنظیم کا نام بدل کر ہندوستان سوشلسٹ ریپبلکن ایسوسی ایشن HSRA رکھ دیا گیا۔
دوسرا اہم ترین فیصلہ لجپت رائے کی موت کے بدلے میں اسکاٹ کے قتل کا تھا، لیکن شناخت میں غلطی کی بنا پر ان لوگوں نے اسکاٹ کی بجائے ایک اور ASP JP سانڈرس کو مار ڈالا۔ اس واقعے کے بعد تمام تر میڈیا کی جانب سے انہیں دہشت گرد قرار دے دیا گیا اور تمام سیاسی لیڈروں کی جانب سے اس عمل کی مذمت کی گئی، مگر اس سب کے باوجود عام عوام میں ان کی مقبولیت بھی بڑھی۔ برطانوی حکومت علاقے میں بڑھتی ہوئی بے چینی اور بدامنی سے بخوبی آگاہ تھی، لہٰذا اس نے اسمبلی میں 2 بل پیش کرنے کا فیصلہ لیا۔ ان میں سے ایک بل کا نام پبلک سیفٹی بل اور دوسرے کا نام ٹریڈ ڈسپیوٹ بل تھا۔ ان دونوں بلوں کا مقصد انسانی حقوق کی پامالی تھا۔ اس صورتحال کے تناظر میں بھگت سنگھ اور BK دت نے اسمبلی ہال میں بم پھینکنے کا فیصلہ کیا تاکہ قانون سازوں کی توجہ حاصل کی جائے۔ یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ یہ دیسی ساختہ بم بے ضرر قسم کے تھے اور ارادتاً ایسی جگہوں پر پھینکے گئے جہاں کوئی آدمی زخمی نہ ہونے پائے۔ پہلے سے طے شدہ منصوبے کے مطابق بھگت سنگھ اور BK دت نے رضاکارانہ طور پر اپنی گرفتاری پیش کی۔ ان دونوں کے اپنے ساتھی جے پال اور ہنس راج سانڈرس کے قتل کیس میں وعدہ معاف گواہ بن گئے۔ بھگت سنگھ اور اس کے ساتھیوں نے ٹرائل کورٹ کا پلیٹ فارم استعمال کیا تاکہ وہ اپنے پیغام کورٹ کی پیشیوں کے ذریعے بیرونی دنیا تک پہنچا سکیں، کیونکہ ان پیشیوں کی باقاعدہ کوریج اخباروں میں ہو رہی تھی۔ عدالتی کارروائی نے بھی ڈرامے کی شکل اختیار کر لی تھی، کیونکہ برطانوی راج کا بنیادی مقصد ان آوازوں کو دبانا تھا۔ اس عدالتی سیاست کا نتیجہ یہ نکلا کہ بھگت سنگھ، سکھ دیو اور راج گرو کو موت کی سزا سنا دی گئی۔ یہ خبر سنتے ہی سارے ہندوستانی سکتے میں آ گئے، لیکن بھگت اور اس کے ساتھیوں نے ہمت نہ ہاری اور جیل میں امتیازی سلوک کے خلاف طویل بھوک ہڑتال شروع کر دی۔ یہ بھوک ہڑتال 110 دن تک جاری رہی۔ اس ہڑتال کا بنیادی مقصد بیرونی دنیا کو سلطنت برطانیہ کا مکروہ چہرہ دکھانا تھا۔ بالآخر تمام تر حربے آزمانے کے بعد جب اس ہڑتال کو نہ توڑا جا سکا اور باہر عوام میں اس ہڑتال کا خوب چرچا ہونے کے بعد انگریز راج کو ان نہتے انقلابیوں کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑے اور ان کے تمام مطالبات تسلیم کر لیے گئے۔ عدالت کے ذریعے بھگت سنگھ اور اس کے ساتھیوں کی آواز اب پورے ملک میں گونجنا شروع ہو گئی تھی، حتیٰ کہ کانگریس کے اندر مکمل آزادی کی باتیں شروع ہو گئیں اور نیچے سے عام نوجوان ورکروں کی جانب سے پریشر بڑھنے لگا، جس کی بدولت نہرو کو 26 جنوری 1930 کو لاہور میں ایک جلسے میں مکمل آزادی کی بات کرنا پڑ گئی۔ بھگت سنگھ کی ریڈیکل پوزیشنز کی بدولت کانگریس کو بھی ریڈیکل پوزیشنز لینا پڑ رہی تھیں۔ جیل میں بھگت سنگھ اور ان کے ساتھیوں پر شدید تشدد کیا جاتا۔ 5 ماہ تک مقدمہ چلنے کے بعد عدالت نے اکتوبر 1930 میں اپنا فیصلہ سنا دیا۔ بھگت سنگھ، راج گرو اور سکھ دیو کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی۔ 7 افراد کو عمر قید اور باقی کو لمبی لمبی سزائیں سنا دی گئیں۔ 23 مارچ 1931 کی شام کو جب بھگت اور اس کے ساتھیوں کو پھانسی دی گئی تو تختہ دار پر کھڑے انہوں نے انقلاب زندہ باد کے نعرے لگائے۔ بھگت سنگھ کی شخصیت میں کتابوں کا عمیق مطالعہ شامل تھا۔ بھگت کتابوں کا رسیا تھا۔ بھگت سنگھ نے مختلف فلسفیوں اور انقلابیوں کو پڑھا، جن میں روسی انقلابی لیڈر لینن، مارکس اور رسل وغیرہ شامل تھے۔ بھگت سنگھ ایک انٹرنیشنلسٹ تھا۔ وہ پوری دنیا کے محکوموں اور مظلوموں کی لڑائی لڑ رہا تھا اور اس کی لڑائی کی بنیاد جذباتیت نہیں بلکہ سائنسی سمجھ بوجھ تھی۔ مورخین کے مطابق بچپن میں بھگت سنگھ گاندھی سے بہت متاثر تھا، مگر تحریک عدم تعاون سے پیچھے ہٹنے کے بعد اس کی نظروں میں گاندھی کا مقام بالکل ختم ہو گیا تھا۔ دونوں ملکوں کی آزادی کے بعد انڈیا میں بھگت سنگھ کو تحریک آزادی کا عظیم ہیرو کہا جاتا ہے اور ان کے لیے شہید کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں بھگت سنگھ کے بارے میں عوامی سطح پر زیادہ ذکر نہیں ہوتا، لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ ان کے مداح یہاں موجود نہیں۔ بھگت سنگھ کی لاش کا کچھ پتہ نہیں لگا، نہ ارتھی اٹھی اور نہ کہیں یادگار بنی، لیکن ان کے پیدا کیے گئے شعور نے بعد میں بہت سی انقلابی تحریکوں کو جنم دیا۔ پنجاب میں بھگت سنگھ آج بھی ہیرو ہیں۔ بھگت سنگھ اور ان کے ساتھیوں کی جدوجہد آزادی کو اب تک کئی فلموں میں فلمایا گیا ہے، جبکہ ان کے متعلق بے شمار واقعات، افسانے اور نظمیں بھی لکھی جا چکی ہیں۔ مختلف عوامی حلقے بھگت سنگھ کی شخصیت کے متعلق اپنی اپنی رائے رکھتے ہیں۔ BBC سے بات کرتے ہوئے تاریخ دان اور FC کالج کے اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر عمار علی جان نے کہا
کہ بھگت سنگھ نے اپنے عمل سے یہ ثابت کیا کہ اگر انسان کے اندر واقعی آزادی کی جستجو ہو تو وہ ایسے کام کر جاتا ہے جس میں انسان کا جسم اور وجود بے معنی رہ جاتا ہے اور آپ کے اقدار آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ڈاکٹر عمار کہتے ہیں کہ انڈیا میں بھگت سنگھ کی سوچ اور اقدار کے دشمن فاشسٹ اقتدار میں ہیں، جبکہ اس کے نام کی وجہ سے پاکستان میں ہم نے ابھی تک یہ مانا ہی نہیں ہے کہ بھگت ہمارا ہیرو ہے۔